من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے دوران ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح فرمائی تو اس میں مشرکین مکہ کا ایک گروپ وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کے لیے آیا تاکہ آپ کو شہید کر دیا جائے. صلح ہو گئی لیکن یہ گروپ چھپ کر آیا اور انہوں نے حملہ کیا بھی، ایک مسلمان کو شہید بھی کر دیا. لیکن صحابہ نے ان کو گرفتار کر دیا. وہ جو گروپ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے، صحابہ نے ان کو گرفتار کر دیا. اب جب گرفتار ہو گئے تو پھر تو مسلمانوں کے قابو میں آ گئے. تو مسلمان چاہتے تو ان کو قتل کر دیتے کہ بھئی تم نے حملہ کیوں، کہ جب صلح ہو گئی اور شرائط لکھی گئی تو اللہ پاک فرماتے کہ یہ جنگ میں نے رکوائی، میں نے کافروں کے ہاتھوں کو روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو بھی روک دیا. اللہ جب چاہتے ہیں تو روک سکتے ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کا اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایک طرف تو کچھ کافر ہے لیکن مسلمان بھی ہیں وہاں پر. ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں، تو ان میں بھی سے لوگ مارے جاتے اور ادھر سے بھی مسلمان مارے جاتے. جنگ رک گئی تو رکنے سے فائدہ ہو گیا، مسلمانوں کو کم سے کم ہوا ہے. تو وہاں پر بھی اللہ پاک فرمائے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کف ایدیہم عنکم، ان کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تم پر حملہ نہ کر سکے. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو بھی ان سے روک دیا. بِبَطْنِ مَکَّةَ، مکہ کے قریب یعنی صلح حدیبیہ کے مقام پہ. مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ تم نے ان پہ قابو پا لیا، گرفتار ہو گئے لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ڈالا کہ آپ نے ان کو شہید نہیں کرنا. یہ لڑائی پھر چھڑ گئی تو پھر چھڑ جائے گی، پھر صلح کا فائدہ نہیں رہے گا. اور صلح کا بڑا فائدہ ہوا، اس سے بڑے لوگ مسلمان ہوئے. تو اللہ پاک فرماتے کہ دونوں طرف کے ہاتھ میں نے روک دی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے. انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کے واچنگ لسٹ سے باہر نہیں. کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہ تصور اگر آ جائے تو پھر انسان گناہ سے بچ جائے کہ بھی اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو اللہ فرمائے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے.
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، اور یہ وہ کافر جنہوں نے تمہیں بیت اللہ سے روکا اور ان جانوروں کو بھی روکا جو کہ آپ قربانی کے لیے لائے تھے. یعنی جب آپ آ رہے تھے عمرے کے لیے تو ساتھ جانور بھی لائے تھے، تو وہ جانور بھی رک گئے کہ وہ آپ وہاں جاتے عمرہ کرتے، اس کو پھر وہ جانوروں کو ذبح کرتے، وہ چونکہ راستے میں رک گئے. فرمایا ان کافروں نے آپ کو بھی روکا اور ان جانوروں کو بھی روکا جو کہ اپنی جگہ ذبح ہونے کی جگہ سے رک گئے. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں کچھ مسلمان کمزور، بیمار، مرد اور عورتیں وہ بھی رہ رہے تھے، تو اگر لڑائی ہو جاتی تو ان کو بھی نقصان پہنچتا. تو اس وجہ سے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو بھی بچا لیا، وہ جو وہاں معذور یا کمزور مسلمان مکہ میں رہ رہے تھے ان کو بھی بچا لیا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں اپنے رحمت میں شامل کر دیتا ہوں، وہ میرے رحمت کے اندر آ جاتا ہے. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں ان کافروں کو سخت سے سخت عذاب دیتا. تو دنیا میں تو عذاب سے یہ بچ گئے، لیکن آخرت کے عذاب سے کافر نہیں بچیں گے. پھر اللہ پاک نے اہل مکہ کی جہالت کا ذکر کیا کہ جہالت کی وجہ سے انہوں نے یہ آپ کو روکا، اور کئی ایسی باتیں جہالت کی تھی کہ صلح حدیبیہ جب لکھا جا رہا تھا تو کہا پہلے بسم اللہ لکھے، کہنے الرحمن الرحیم کو تو ہم نہیں مانتے، بسم کا اللہم لکھو. پھر محمد الرسول اللہ اور کافروں کے درمیان یہ صلح ہے تو کہا ہم تو حضور کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھا. حضرت علی لکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھا. حضرت علی نے کہا یا اللہ کے رسول میں تو نہیں مٹاؤں گا. وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ جگہ دیکھی اور آپ نے اس کو مٹا دیا. تو اس کا ذکر ہے، فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، جب کافروں کے دلوں میں جہالت کی غیرت جاری. یہ جہالت ہی ہے کہ اللہ کا نام نہ لکھو یا محمد الرسول اللہ نہ لکھو. تو فرمایا کہ یہ جاہلیت ان کے درمیان جاگی، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے رسول اور مسلمانوں پر اطمینان نازل کیا کہ آپ یہ صلح کر لو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ نے اپنے نبی پر اطمینان نازل کیا، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں پر بھی اطمینان نازل کیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور ان کو تقوی کے ساتھ منسلک کر دیا اور یہ لوگ تقوی کے اہل بھی تھے. تقوی کسے کہتے ہیں جی؟ اللہ کے خوف کو. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.